بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ شریعت میں روزہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ مسلمان روزہ کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، تو کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا ہی نام ہے؟ کیا پورا ایک مہینہ روزہ 14-15 گھنٹے کچھ نہ کھانا نہ پینا، اس سے روزہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کا مقصد بھوک پیاس برداشت کرنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا تاکہ تم بھوکے پیاسے رہو یا تاکہ تم فاقے سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا مقصد مسلمانوں کو صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں بلکہ پرہیزگار بنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی وہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کو جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ وہ روزے کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔